السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرما کر آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ مولانا، قربانی کی فضیلت اور اس کی عظمت ہمیں تھوڑا سا بتا دیں، انشاءاللہ اگلا سوال موقع مل گیا تو کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، صدق اللہ العظیم۔ قربانی کے فضائل قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں بہت کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے پوری امت کو یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ فصلی لربک، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیب بها نفسا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو بندوں کے تمام اعمال میں پسندیدہ ترین عمل وہ خون کا بہانا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت میں حاضر ہوگا، بقرونہا، فرمایا کہ اپنے سینگوں کے ساتھ، وہ اشعارہا، اور اپنے بالوں کے ساتھ، وہ اضلافہا، اور اپنے کھروں سمیت، یعنی کوئی بھی چیز اس کی ضائع نہیں ہوگی۔ اور ایک اور فضیلت یہ بھی بیان فرمائی، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور یہ جو جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں، جانور کا جو خون زمین پر بہتا ہے، فرمایا کہ قربانی اتنا محبوب عمل ہے کہ جانور کا خون ابھی تک زمین پر نہیں گرا ہوتا، یہ اللہ کے یہاں پہلے مقبول ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا قربانی کو خوش دلی کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ اس کو خوش ہو کر کرنا چاہیے۔ اب اتنی بڑی فضیلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، ان 3 دنوں میں جتنے بڑے سے بڑا عمل کر لے، اگر قربانی نہیں کرے گا وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں وہ قربانی کرنا ہے، جانور کا خون بہانا ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے راستے میں۔ اور پھر یہ امت کتنا خوش قسمت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 10 سال قربانی کی، کوئی ایک سال ایسا نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی، اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 63 اونٹ تو اپنے دست مبارک، اپنے ہاتھ مبارک سے خود ذبح کیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ہمارے لیے اس قربانی میں کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے کیا ہے سنت و ابیکم ابراہیم، ایک تو یہ ہے کہ یہ تمہارے ابا یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور دوسری یہ ہے کہ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ایک بال کے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ فصوف یا رسول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اون والا جانور ہو تو پھر کیا ہے، فرمایا کہ اس کے بھی ایک بال کے بدلے میں، ہر ایک بال کے بدلے میں یہ نیکی ہے۔ اور یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس میں کئی باتیں ہیں اس حدیث پاک میں اگر ہم غور کریں۔ جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، بے شمار، اتنے اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جانور کا کھر ہے، جانور کے بال ہیں، جانور کوئی بھی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اجر سے خالی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو نہ اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، اور اللہ تعالیٰ کو تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے یہ بھی سعادت نصیب فرمائی ہے کہ پہلی امتیں قربانی کرتی تھیں، لیکن قربانی کرنے کے بعد وہ قربانی کا گوشت خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ان کو حکم یہ تھا کہ وہ پہاڑ کے اوپر رکھ دیں۔ اور قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کے اوپر آسمان سے بجلی گرے اس کو جلا دے، وہ مقبول سمجھی جاتی تھی اور مقبول ہوتی تھی، اور جس کو بجلی نہ جلاتی تو وہ مردود ہوتی تھی۔ وہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ بڑے شرمندہ ہوتے تھے۔ اب چھٹے پارے میں آپ دیکھیں سورہ مائدہ کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، یہ اس دن سے یعنی شروع سے قربانی چلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے قربانی کے باقی مسائل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ البتہ آخر میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وسعت کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی، فرمایا کہ جس نے طاقت کے باوجود قربانی نہیں کی تو فلا یحضرن مصلانا فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ کتنی بڑی سخت وعید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کا حساب لگائیں۔ علماء نے اس سال قربانی کی جس پر قربانی واجب ہے، فرض ہے، اس کا لکھا ہے کہ جو آدمی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مالک ہو، وہ بن رہی ہے تقریباً 4 لاکھ 4.5 لاکھ اس کے قریب، یعنی 4 لاکھ سے 4.5 لاکھ کا اگر کوئی آدمی مالک ہے، ملکیت کیسے اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی ہے، ضرورت سے زیادہ جو بھی سامان ہے، ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، ضرورت سے زیادہ جو ہے نا اس کے پاس گاڑی ہے، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس پلاٹ ہے، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس مکان ہے، کوئی بھی چیز ہے ضرورت سے زیادہ، ان سب کی قیمت ملا کر اگر وہ 4.5 لاکھ کو کوئی آدمی اس کا مالک بن جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے مسائل انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس سعادت سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ شکریہ مولانا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔